بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاسم کو اپنے بھائی کے گھر آئے 5واں دن تھا۔ 3 دن پہلے شمشیر زنی کے مقابلے میں اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس پر اس کا بھائی طاہر اور اس کی بھابھی سکینہ بہت خوش تھے۔ اس کے دونوں کم سن بھتیجے عمر اور علی خاص طور پر تیسرے دن سے اس کے ساتھ چپکے پھر رہے تھے۔ وہ آج مکتب میں سارا دن اپنے ہم عمر دوستوں کو اپنے چاچوں کے کارنامے بتاتے رہے۔ کل علی صبح قاسم کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا۔ اس کی بھابھی نے آج اس کے لیے زیتون کے تیل میں آلوؤں کا حلوہ بنایا تھا۔ ادھر شام کو طاہر گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سمندری مچھلی کے پارچے تھے، گویا آج قاسم کی خاص دعوت تھی۔ رات کو دسترخوان پر بھابھی نے قاسم کو چھیڑتے ہوئے کہا، بس اب یہ وقت تمہاری شادی کے لیے بھی مناسب ہے۔ میں کوئی اچھی سی ترک لڑکی دیکھ کر تمہارے رشی کی بات چلاتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ چاچو کی شادی ہوگی، چاچو کی شادی ہوگی۔ طاہر زیر لب مسکرایا تھا۔ قاسم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی نہیں، ابھی سے یہ ظلم مت کیجیے، ابھی تو میں نے دنیا دیکھنی ہے۔ سلطان قیصر کو سبق سکھانے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر مغربی یورپ کا خطرناک سپہ سالار ہونی اڈے ہنیڈیز صلیبی افواج کی قیادت سنبھالنے کے لیے لوٹ آیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں ینیچری کا ایک 5000 سالار شادی جیسے جھنجھٹ نہیں پال سکتا۔ قاسم نے سنجیدگی سے شادی نہ کرنے کی معقول وجہ بتائی۔ سکینہ قاسم کے جواب سے حیران رہ گئی۔ او ارے تم تو سنجیدہ ہونے لگے۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، تم پہلے قسطنطنیہ فتح کر لو پھر شادی کر لینا، بلکہ وہیں سے لے آنا کوئی یورپی میم۔ سکینہ نے ہنستے ہوئے بات بنائی۔ طاہر اپنے بھائی اور بیوی کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سکینہ بیگم، سلطان قاسم سے بہت متاثر ہوا ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ قاسم کے لیے کسی اچھے سے رشتے کا بھی بندوبست کر دے۔ طاہر کی بات سے تینوں ہنس پڑے۔ اتنے میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی، سب لوگ یک لخت خاموش ہو گئے۔ طاہر کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے کسی قدر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خیر میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی جانب جانے کے لیے اٹھا، لیکن اس سے پہلے قاسم آگے بڑھ چکا تھا۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر اجنبی کھڑا تھا۔ یہ ابو جعفر تھا۔ قاسم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ابو جعفر کی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی اور اس کی کوہان جیسی ناک اس کے مکار چہرے پر مزید پراسرار دکھائی دیتی تھی۔ ابو جعفر نے قاسم کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے سلام کیا اور پھر کہنے لگا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن آپ کے بھائی میرے دوست ہیں۔ بہرحال آج تو میں آپ ہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ ابو جعفر کی بات سن کر قاسم نے مہمان خانے کا دروازہ کھولا اور ادھیڑ عمر ابو جعفر کو بیٹھنے کے لیے کہا، آپ تشریف رکیں، میں بھیا کو خبر کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ براہ کرم اپنا اسم گرامی بتا دیجیے تاکہ میں بھیا کو مطلع کر سکوں۔ جی میرا نام ابو جعفر ہے، قاسم نے طاہر کو بتایا تو اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئے۔ ابو جعفر خطیب مغرب، یہ شخص یہاں کیسے آ گیا؟ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ شخص تو شہر کے پرلے سرے پر بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب ہے۔ طاہر نے سوچ کے عالم میں انگلی کی مدد سے اپنی پیشانی بجاتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، غالباً آپ کا دوست ہے، یہی بتایا ہے اس نے۔ میرا دوست نہیں، میں تو اسے صرف ایک آدھ بار ہی ملا ہوں۔ خیر چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں بھائی ابو جعفر کے پاس مہمان خانے میں ابٹے۔ ابو جعفر نے اپنے مخصوص چاپلوسانہ لہجے میں کہا، شیخ طاہر آپ کے بھائی تو بڑے جنگجو ہیں۔ تہوار والے دن ان کی کارکردگی سے سلطان بے حد متاثر ہوا اور انہیں ایک دم ینیچری کا 5000 سالار مقرر کر دیا۔ میں اسی کامیابی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ طاہر نے حیرت سے ابو جعفر کی بات سنی اور پھر سلیقے سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے زحمت کی، واقعی میرے بھائی کا ینیچری میں بھرتی ہونا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ قاسم اور طاہر کو معلوم نہیں تھا کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ ابو جعفر طاہر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ سے اصل دلچسپی تھی قاسم کے ساتھ، کیونکہ ینیچری کے سالار اس کی سازش کا خاص نشانہ تھے۔ وہ اب تک ینیچری کے 3 اہم سالاروں کو اپنے دام فریب میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ اور کم عمر سالاروں کو نوجوان عیسائی لڑکیوں کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ ایک بار کوئی شخص اس کا رازدار بن کر جرم کی راہ پر چل پڑتا تو پھر آسانی سے واپس نہ لوٹ سکتا
کرتا، وہ یعنیچری کے اہم سالاروں کو بغاوت کے لیے اکساتا رہتا۔ یعنیچری سلطنت عثمانیہ کی سب سے اہم اور جنگجو فوج تھی۔ یہ فوج سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے بیٹے علیفاور خان نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاؤالدین اور قرہ خلیل کے مشورے سے بنائی تھی۔ علیفاور خان کے زمانے میں جب تمام علیفاشائی کوچک عیسائی رعایا بن کر ذمیوں کی حیثیت سے علیفاشائی کوچک میں زندگی بسر کرنے لگے تھے، وزیر اعظم علاءالدین نے اپنے بھائی علیفاور خان کو مشورہ دیا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں سلطنت کے لیے بعض اوقات خطرے کا موجب بھی بن جاتے ہیں۔ اس وقت تک ترکوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی اور وزیر اعظم علاؤالدین کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کی بادگزار عیسائی رعایا ہمسایہ عیسائی سلطنت کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جانے کی استعداد بھی رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی رعایا میں سے نوجوان اور نو عمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار بنے اور اس طرح انہیں اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج خاص شاہی فوج سمجھی جائے گی، ان لوگوں سے بغاوت کی توقع نہ ہوگی اور ان مسلم نوجوانوں کے عزیز و اقارب بھی سلطنت کی مخالفت نہیں کریں گے، اس کے برعکس ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب ملے گی۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد کیا گیا۔ پہلے سال 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تربیت دی گئی، دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے۔ شروع میں جب 2000 نوجوان تربیت سے فارغ ہے کر سلطان کے باڈی گارڈ قرہ دیے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ صوفی حاجی بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ اس باخدا بزرگ نے ایک نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور اسے یعنیچری فوج کہہ کر پکارا۔ قاسم بن حشام پہلا شخص تھا جو عیسائی نہیں تھا اور پھر بھی اسے یعنیچری میں شامل کیا گیا تھا۔ عیسائی نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد سلطان کی نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے، ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی اور اسی لیے اسلام کی حمایت ان کی زندگی کا نصب العین بن جاتی۔ سلطان ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا۔ یہ فوج جس طرح شان و شوکت کے ساتھ رہتی اور جس طرح سلطان کی منظور نظر تھی، اس کو دیکھ کر عیسائیوں کو خود ہی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اپنے بیٹوں کو سلطانی تربیت گاہ میں داخل کرا دیں۔ یہی وجہ تھی کہ سالانہ بھرتی کے موقع پر یہ تعداد خود بخود پوری ہو جاتی اور بعض امیدواروں کو واپس کرنا پڑتا۔ سلطان نے پہلی مرتبہ کسی مسلمان نوجوان کو خلاف معمول یعنیچری میں بھرتی کیا تھا، اور سلطان کے اس فیصلے کی حقیقی حکمت یہ تھی کہ نو مسلم سپاہیوں کے اس لشکر میں ایک آدھ پختہ کار مسلمان کو اس لیے بھی شامل ہونا چاہیے کہ آئے دن اٹھتی ہوئی بغاوتوں اور سازشوں سے باخبر رہا جا سکے۔ ابو جعفر نے یعنیچری کے بعض سالاروں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت پر لوٹانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ابو جعفر کی سرگرمیوں سے یعنیچری میں غداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر سلطان کے باخبر کان اس صورتحال کی سنگن لے چکے تھے، چنانچہ سلطان نے قاسم کو نو مسلموں کی فوج میں شامل کر کے حاکمانہ بصیرت کا ثبوت دیا، اور یہی بات ابو جعفر کے لیے کڑوا نوالا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سلطان کے فیصلے سے بوکھلا گیا تھا، کیونکہ اب ایک پختہ کار عرب مسلمان کی موجودگی میں ابو جعفر کے لیے یعنیچری کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ ابو جعفر کے پیٹ کا یہی مروڑ تھا جو اسے عثمانی تربیت گاہ کے استاد طاہر کے گھر کھینچ لایا تھا، اور اس وقت ابو جعفر قاسم کی شخصیت اور ایمان کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن قاسم بن حشام کئی پشتوں سے مسلمان مجاہد اور جنگجو تھا۔ ابو جعفر کو قاسم اور طاہر کا انداز گفتگو دیکھ کر شدید مایوسی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی مکار اور تجربہ کار نگاہیں یہ بھانپ چکی تھیں کہ ان دونوں عرب بھائیوں کو پھانسنا آسان کام نہیں۔ اس نے ادھر کی بہت سی باتیں کرنے کے بعد براہ راست قاسم سے سوال کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ سلطان نے پہلی مرتبہ یعنیچری میں کسی مسلمان سالار کو شامل کیا؟ قاسم پہلے ہی ابو جعفر کی سانپ جیسی تیز آنکھوں کو دیکھ کر چپ نہ ہو گیا تھا۔ اب اس نے یہ سوال کیا تو قاسم کو عجیب سا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم بولتا، طاہر بول بڑا سنا ہے کہ یعنیچری میں کوئی بغاوت پروان چڑھ رہی ہے۔ غالباً سلطان نے اسی کی حقیقت جاننے کے لیے میرے بھائی پر اعتماد کیا
دیا ہے۔ طاہر کی بات سن کر ابو جعفر کا دل دھک سے رہ گیا، یعنی چری میں پروان چڑھنے والی بغاوت کا سرغنہ وہ خود تھا۔ طاہر بن حشام کی بات نے مہمان خانے کی فضا میں سنسنی بھر دی تھی۔ ابو جعفر سراسیمہ ہو گیا کیونکہ قاسم کی نظریں بدستور ابو جعفر کے چہرے پر تھیں۔ ابو جعفر نے ان ذہین عرب بھائیوں میں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔